آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ خود جواب دیں گے خلقہن العزیز العلیم، کہ اللہ عزیز و علیم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات۔ اے پیغمبر ان سے کہیے تم مجھے بتاؤ کہ وہ شریک لات منات عزا، جس کو کسی کو تم حاجت روا کہتے ہو، کسی کو مشکل کشا کہتے ہو، کسی کو داتا کہتے ہو، کسی کو گن شکر کہتے ہو، مختلف نام تم نے دیے ہوئے، فلاں اولاد دینے والا، فلاں جس میں برکت دینے والا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، تم مجھے بتاؤ ارونی ماذا خلقوا من الارض، بتاؤ ان میں سے کون ہے جس نے آسمان کا کوئی حصہ پیدا کیا یا زمین کا کوئی حصہ اس نے پیدا کیا، ام لہم شرک فی السماوات والارض، سارے آسمانوں کی باتیں چھوڑو، زمین کے سارے حصوں کی باتیں کرنے کی چھوڑو، ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمان کا کوئی کسی قسم کا حصہ ان کا اندر ہو، اللہ کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہو آسمان بنانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اشہدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم، میں نے زمین و آسمان پیدا کرتے وقت ان میں سے کسی کو ساتھ نہیں لگایا سکے، میرے ساتھ آ کے زمین و آسمان یہ بنوائیں، اور خود ان کو پیدا کرتے وقت میں نے ان سے نہیں پوچھا کہ تمہیں کیسے بناؤ اور کس طرح کا بناؤ۔ سورہ الاحقاف کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دہرایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات، اے پیغمبر آپ ان سے کہیے مجھے بتاؤ جن کو اللہ کے ساتھ تم پکارتے ہو، یا اللہ کو چھوڑ کے جن کے سامنے تم ہاتھ پھیلاتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے سامنے تم اپنی جبین نیاز جھکاتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے سامنے تم رکوع کرتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو، اللہ کے علاوہ جن کے آفتابوں کے تم طواف کرتے ہو، چکر لگاتے ہو، جن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو اور جن کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرتے ہو، بتاؤ ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے بتاؤ تو صحیح، دکھاؤ تو صحیح آسمان کا کون سا حصہ انہوں نے پیدا کیا، یا آسمان کا کون سی شراکت اور کون سی حصے داری اور کون سے ان کے شیز ہیں آسمان کے اندر۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین، کوئی کتاب لا دو جس کتاب میں لکھا ہو کہ فلاں ولی ہے، فلاں کتب نے، فلاں ابدال نے، فلاں جس کو ہم داتا گن شکر فی شکر اور یہ بگڑی بنانے والا کہتے ہیں، ان میں سے کسی نے آسمان میں کوئی حصہ ڈالا ہو، اگر نہیں تو پھر مان جاؤ یہ سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے والا ایک اللہ ہی ہے۔ تو الہ کون ہے؟ جو آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا؟ وانزل لکم من السماء ماء، الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو آسمان سے پانی نازل کرنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کرنے والا ہے؟ اور صرف پانی نازل ہی نہیں کرتی ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر اس پانی کے ذریعے لہلہاتی کھیتیاں اور خوبصورت باغات اور طرح طرح کے مختلف رنگوں کے، مختلف قسم کے، مختلف ذائقوں والے پھل پھول اور درخت اناج تمہارے لیے زمین سے پیدا کیے۔ الہ مع اللہ، پھر بھی کہتے ہو اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ، پھر بھی کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، جب پیدا کرنے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے، آسمان سے بارش نازل کرنے والا وہ اکیلا ہے، زمین سے سبزہ اگانے والا وہ اکیلا ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ اور کون الہ ہے؟ بل ہم قوم یعدلون، اللہ نے فرمایا آپ ان کو دلیلیں دیں، ان کو سمجھائیں، ان کی عقلوں کو کھولنے کی کوشش کریں، لیکن یہ لوگ در حقیقت ہیں ہی سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے، یہ ہے ہی ظالم لوگ، عدل و انصاف کو چھوڑ چکے۔ امن جعل الارض قرارا، الہ کی خوبی، اس کا ایک کام یہ ہے کہ اس نے زمین کو ٹھہرنے والی بنایا ہے، زمین کو ٹھہرنے والی بنایا ہے کہ اس کے اوپر اتنا وزن، اس پہ اتنا بوجھ، لیکن وہ زمین ہلتی نہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل لها رواسي، اور زمین پہ بہت بڑے بڑے پہاڑ کیلوں کی طرح اس پہ لگا دیے تاکہ زمین اللہ کے حکم کے بغیر ہلے نہ اور کسی کو نقصان نہ ہو۔ وجعل بين البحرين حاجزا، اور وجعل خلالها انہارا، اور اس زمین میں تمہارے لیے نہریں جاری کر دی ہیں، یہ نہریں پانیوں کے رخ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی بدل جاتے ہیں، پانیوں کے رخ جن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے، یعنی پوری دنیا میں سیلاب، مختلف جگہوں پہ سیلاب ہے، اور یہاں ہی اپنے اس ملک میں سیلاب ہے، پانی کے رخ کو کیا کوئی بدل سکتا ہے؟
جتنی مرضی ترقی کرتے، جہاں تک مرضی سائنس پہنچ جائے، جتنے مرضی یہ دعویٰ کرے اتنے بارشیں ہوں گی، یہ نقصان ہوگا، پانی کے رخ اسی طرف ہوں گے جس طرف اللہ کا حکم ہوگا۔ وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا، اللہ نے اپنی مرضی سے نہروں کے رخ بنائے ہیں اور اللہ نے پانی کو چلایا۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی ہے اس کو روکنے والا؟ پانی کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے والا ہے؟ بڑے بڑے سیلاب دنیا میں آتے ہیں اور بڑے بڑے سائنسدان بھی وہاں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے دنیاوی علوم رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، موسمیات کا علم رکھنے والے بھی وہاں ہوتے ہیں، لیکن کوئی پانی کے سامنے رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کیا اور الہ ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر اس بات سے واقف نہیں اور اس بات کو سمجھتے نہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو کسی بیچارے کی، کسی لاچار کی، کسی بے کس کی، جس کے ہاتھ بالکل خالی ہو چکے ہو، جو بالکل مجبور ہو، جس کے پاس کوئی راہ نہ ہو، اس کی مدد کرے، اس کی پکار کو سنے، اس کی مدد کرے اور اس کی آہ و پکار کو سنے۔ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو بیماری کو، تکلیف کو، پریشانی کو ہٹا دے اور دور کر دے؟ مطلب یہ ہے کہ جو کسی مجبور، کسی لاچار، کسی بے کس کی سنتا ہے تو وہ صرف ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو کسی مجبور، کسی بے کس کی سن سکے۔ لہذا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنا اور ان سے اپنی پریشانیوں کا حل چاہنا، یہ اللہ کی شان عبودیت، اللہ کے معبود ہونے کے تقاضے کے خلاف ہے، اللہ کی الوہیت کے خلاف ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون، یہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں اندھیروں میں، سمندر کے اندھیروں میں اور خشکی میں تمہیں راستے دکھاتا ہے۔ ومن یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اور بارش آنے سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، جن ہواؤں سے تمہیں پتہ چلتا ہے کہ بارش ہونے والی، ان ہواؤں کو کون بھیجتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بہت بلند ہے ان کاموں سے، ان چیزوں سے، ان شریکوں سے جو اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کون ہے جس نے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جس نے آدم کو پیدا کیا تھا اور آدم کے بعد آدم کی اولاد کو پیدا کیا؟ کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے؟ وَمَن يُعِيدُ، کون ہے جو ان کو مارنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کرے گا؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تمہیں آسمان و زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری باتیں ایک طرف، یہ سارے دلائل ایک طرف، ان دلائل کا کوئی انکار کر سکتے ہو تو کرو، ان کے خلاف کوئی دلیل لا سکتے ہو تو لاؤ۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کہ واقعہ فلاں عبادت کے لائق ہے، فلاں اس لائق ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، فلاں اس قابل ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، تو پھر دلیل لاؤ۔ اللہ نے تو اپنے الہ ہونے کی دلیلیں پیش کر دی ہیں، اللہ نے اپنے الہ ہونے کی دلیلیں دی ہیں، تو اس اکیلے نے آسمانوں کو پیدا کیا، اس اکیلے نے زمین کو پیدا کیا، اس اکیلے نے آسمان سے پانی نازل کیا، اس اکیلے نے زمین سے سبزہ اگایا، اس اکیلے نے تمہاری مدد کی، اس اکیلے نے تمہارے لیے ہوائیں چلائیں، اس اکیلے نے تمہیں پیدا کیا، وہ اکیلا ہی تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، وہ اکیلا تمہارے لیے آسمان اور زمین سے رزق کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ نے تو اپنے الہ ہونے کی دلیلیں دے دی ہیں۔ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اب تم دلیلیں لاؤ کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو، جن کو کچھ کرنے والا سمجھتے ہو، جن کو بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، ان کے بارے میں کوئی دلیل لاؤ۔ دوسری جگہ سورہ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ